أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، حکمت فٹ استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ حفظ قرآن میں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب ہم ایک آیت یاد کرتے ہیں تو دوسری آیت یاد نہیں آتی ہے تو اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے. ابھی میں جب آن لائن کلاس لے رہا تھا تو ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ جب ہم ایک آیت یاد کرتے ہیں جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین، تو فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ جو آیت ہے یہ ہم کو یاد نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس کے بعد کیا ہے، بالدین کے بعد کیا ہے، اور ویسے میں یاد کر لیتی ہوں، اگلی آیت ہم کو یاد نہیں آتی رہتی ہے. تو اس کا کیا سولوشن ہے، اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے. حالانکہ اس پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن میں مزید یہاں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، جیسے آپ یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، ایسے یاد کرتے ہیں نارمل. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یا پھر آپ ایسے یاد کرتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم، فذلک الذی یدعو الیتیم، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض علی طعام المسکین. یہ نارمل ہم ایسے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ کو اگر اگلی آیت یاد نہیں آتی ہے، یاد کرنے کے بعد جب آپ سناتے ہیں تو ایسی حالت میں آپ کس طرح سے یاد کریں جس سے آپ کو اگلی آیت بھی یاد آوے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کر کے یاد کریں گے. جی، ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کر کے یاد کریں گے، اور اس کو دو طریقے سے یاد کرنا ہوگا آپ کو. نمبر ایک طریقہ تو وہی ہے جیسے ابھی پہلے آپ نے یاد کیا، یعنی ہر آیت پر وقف کریں، آپ روکیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم، فذلک الذی یدعو الیتیم، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض علی طعام المسکین. تو یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہاں پر آپ کو یہ اپنانا ہے کہ جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم، یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم، یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم. سمجھیں، ایک آیت کو ہم نے دوسری آیت کے ساتھ ملا دیا. یعنی 3 مرتبہ اگر آپ آیت پر وقف کر رہے ہیں تو 3 مرتبہ آپ ملا کر کے دوسری آیت سے پڑھیں. جیسے یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے کیا کیا، پہلی مرتبہ تو ہم آیت پر ہی وقف کریں گے، لیکن 2 مرتبہ مزید جو ہے ہم آدھی آیت سے لے کر اس آیت کو دوسری آیت سے ہم ملا دیں گے، ہے نہیں. فذلک الذی، اب پورا نہیں پڑھیں گے، آدھی آیت ہی آپ پڑھیں، یا 1-2 لفظ پہلے سے آپ پڑھ لیں. یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک آیت کو دوسری آیت سے آپ کو ملا کر کے پڑھنا ہے. گویا کہ 3 مرتبہ اگر آپ ایک آیت کو پڑھ رہے ہیں تو دوسری مرتبہ جب آپ پڑھیں گے مزید 3 مرتبہ تو آدھی آیت سے آپ پڑھیں گے. یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم، یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم، یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم. اب اگلی آیت کو اگلی آیت سے ملائیں. یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. طعام المسکین فویل للمصلین، طعام المسکین فویل للمصلین، طعام المسکین فویل للمصلین. سمجھ رہے ہیں؟ تو آدھی آیت کو آپ جو ہے اگلی آیت سے ملا کر پڑھیں گے. مکمل آیت چونکہ یاد کرنے میں پھر آپ کو مشکل ہو جائے گی، تو 1-2 لفظ پہلے سے، طعام المسکین 2 لفظ پہلے سے ہے تو طعام المسکین سے آپ اگلی آیت کو ملا کر کے پڑھیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اگلی آیتیں بھی اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہو جائیں گی. تو یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور آسان طریقہ، اور یہی درست طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو اگر اگلی آیتیں یاد نہیں آتی ہیں
اور آپ کو مکمل آپ کا سبق یاد ہو جاتا ہے، لیکن سنانے کے وقت میں اگلی آیت، بیچ کی آیت تو یاد رہتی ہے، یعنی ارائیت الذی یکذب بالدین یاد ہے، اور آگے بھی الذی یدعو الیتیم یاد ہے، لیکن فذالک یہ آپ کو یاد نہیں آ رہا، ولا یحض اگلی آیت یاد نہیں آ رہی، فویل للمصلی یہ آیت یاد نہیں آ رہی۔ تو اگلی آیت اگر یاد نہیں آتی ہے تو اس حالت میں آپ جو ہے ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ 2-3 لفظ پہلے یعنی پہلے سے ملا کر کے دوسری آیت سے آپ پڑھیں گے، یعنی 1-2 لفظ پہلے سے آپ کر لیں اور دوسری آیت میں ملا کر کے، اس طرح سے مکمل صورت ہو یا مکمل صفحہ ہو آپ کو ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے آپ کو اگلی آیت کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی، اور آسانی سے آپ اس طرح سے آپ سبق سنا پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلی آیت کے سلسلے میں یہ شبہ نہیں ہوگا کہ وہ کون سی آیت ہے، یا آپ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ کہ اگلی آیت کون سی ہے۔ ہوتا بھی ہے ایسا بعض دفعہ کہ ہم سنا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنا سبق یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگلی آیت ہمارے ذہن میں نہیں آتی رہتی ہے۔ تو یہی طریقہ ہے، اس کو اگر آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے آپ رزلٹ دیکھیں گے، اگلی آیت آپ کے ذہن میں یاد آئیں گی۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا رہا تھا، میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی ایک مرتبہ اپڈیٹ کر دوں۔ اس طرح کے اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ ہماری اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں، بر وقت آپ تک ویڈیو ہماری پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جاتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری آن لائن کلاسیں چلتی ہیں، حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، دورہ قرآن اور تقریر کلاس۔ اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کیجیے، یا پھر ہمیں آپ ای میل کیجیے، یا پھر آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری آن لائن کلاس حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، دورہ قرآن اور تقریر کلاس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں مع فیس کے۔ آپ ہمیں ای میل کیجیے muqarrirtv@gmail.com، یا ہمیں انسٹاگرام پہ میسیج کیجیے، یا پھر آپ اپنا نمبر ہمیں کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے۔